ہم آپ کو جو ہے پورا کورس دیں گے 10 دن کا. یہ سارے ہمارے لائیو سیشن ہوں گے. ان لائیو سیشنز کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے ای سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. آن لائن ارننگ کے لیے پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو یہاں پہ ایک ورک سروے ہے، اس کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ 10 جو ہیں 10 جاب جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو کہ موسٹلی گروئنگ ہے. ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹاپ پہ جو ہے، ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ کو اے آئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اے آئی ٹاپ کر رہی ہے جو کہ آج کل سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ چلیں کہ جو چیزیں ڈکلائن ہوتی جا رہی ہیں، جو سب سے نیچے جا رہی ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کلیریکل جاب کا ہے. دیکھیں دنیا جو ہے وہ اب مینول کام سے نکلتی جا رہی ہے. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے ٹیچر حضرات سروس کے اندر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ہمیں مینول فائلز ہیں وہ بنانی پڑتی تھی، اب ان مینول فائلز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے جس کے اوپر کے ساروں کا ڈیٹا سٹور کیا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو سروس اینڈ ہونی ہے، ٹھیک ہے، جو پینشن بننی ہے، جو اے سی آرز ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ وہیں پر آرگنائز ہو رہا ہے. تو دنیا بھی اگر ہم اس کو ٹنلی دیکھیں تو ساری دنیا جو ہے یہ دنیا بھی کدھر جا رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز کو ڈیجیٹل کرتے جا رہی ہے. پیپر ورک جو ہے اس سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. جہاں پہ 10 بندے ایک کام کو سر انجام دے رہے تھے، اب ان کی جگہ پہ انہوں نے صرف ایک ہی بندہ ہائر کیا ہوا جو کہ ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں، اچھا اس کے فائدے نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے یہاں پہ وہ ہے کہ خود کو اپڈیٹ کرنا. اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں ان سراؤنڈنگ کے لحاظ سے خود کو اپڈیٹ کرنا. یہاں پہ آپ کو یہ 2 تصویریں نظر آ رہی ہیں جس میں کہ ایک نوکیا فون دکھایا گیا ہے، دوسری طرف کیو موبائل. اگر آپ ان کے تھوڑا سا بیک پہ چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے چند سال پہلے جو نوکیا موبائل تھا بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر تھا. لوگ جو ہے وہ بہت اس کو جو ہے پسند کرتے تھے، اس کی بیٹری ٹائمنگ اینڈ دوسرے جو اس کے فیچرس تھے ان فیچرز کی بنا پہ. لیکن آہستہ آہستہ سے ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ دنیا سے نوکیا کا نام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیو موبائل نوکیا کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ایک اچھا موبائل فون جو ہے وہ متعارف ہوا تھا، جس کی بیٹری ٹائمنگ بھی اچھی تھی اور اس نے کچھ اسمارٹ ٹولز ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کیے. لیکن وہ بھی اپنا ایک نام جو ہے وہ نہ بنا سکا. کس وجہ سے؟ کہ جو اور کمپنیاں تھیں انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ایک اچھا سسٹم جو ہے اس سے ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کر کے ہمیں دے دیا. تو اسی وجہ سے اب یہ کہاں پہ چلی گئیں؟ یہ بیک اینڈ پہ چلی گئیں اور ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ آج کل دیکھنے کو نہیں مل رہی، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے خود کو جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں کیا. اب ہم تھوڑا سا اپنے زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اپنے پاکستان کا جو ہمارا سسٹم ہے ایجوکیشنل سسٹم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں دیکھیے وہاں پہ اب ڈسٹینس ایجوکیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. ڈسٹینس ایجوکیشن میں آپ کو یہ سارا ای لرننگ جو ہے وہ ملے گی. ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وی یو نے کیا. وی یو نے جو ہے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، اس نے وہ لیکچر میتھڈ جو تھا اس سارے کو ٹوٹلی جو ہے وہ چینج کر دیا. کچھ اس طرح سے کہ ہر ایک چیز جو تھی ڈیجیٹلائز کر دی انہوں نے. جو لیکچرز اپنے دیے وہ سارے ریکارڈ کر دیے یوٹیوب دس اینڈ دیٹ. سارا مٹیریل یہ کہ ایک ورچوئل کلاس ہے آپ کی، آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی جانا نہیں پڑتا، گھر بیٹھے آپ ہر ایک چیز جو ہے اپنا سارا کچھ ایل ایم ایس جو ہے وہ اپنا ہینڈل کرتے ہیں. اس پہ آپ کی اسائنمنٹس آتی ہیں، پوری ورکنگ جو ہے وہ آپ کی اسی کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کا ڈسٹینس لرننگ کے اندر ایک بہت بڑا نام، اور انہوں نے بھی اب جو ہے وہ جا کے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آن لائن کر دیا ہوا ہے، ایل ایم ایس بنا دیا ہے، ایل ایم ایس پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے قائد کو دیکھیں، گورنمنٹ سیکٹر پہ جو ہمارے پاس قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس نے بھی اس عوض میں بہت سارا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کرونا کے اندر دیکھتے ہیں، کووڈ ڈیز میں ٹیلی اسکول جو ہے، ٹیلی اسکول کا ایک کانسیپٹ آیا، وہ بھی کس کی وجہ سے ہے، یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں جو ہے گھر بیٹھے ہی ساری سہولیات ملتی رہیں، فزیکلی ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے آئی ٹی ایس پی، یا یہ جو سب سے جو بڑا ایک کام کیا انہوں نے، انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی متعارف کروائی، جس میں کہ اسٹوڈنٹ بھی انرول کر سکتا ہے، ٹیچر بھی، اور آپ کو یہاں پہ جو ہے ہر ایک چیز ملے گی، ہر ایک کلاس کا، چاہے وہ میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، آپ کو ہر ٹاپک کی جو ہے وہ آپ کو لیکچرز ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پراپر ایک لیکچر ود اینیمیشن بہت ہی اچھے انداز سے کر کے یہ جو ہے ریپرزینٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بات آتی ہے کہ ان سب کے اندر جو ایک ٹیچر ہے، اس ٹیچر کا کیا رول ہے؟ تو دیکھیں، ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ٹیچر جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، سلائیڈز بنا دیتا ہے، ڈیموز اپنے ریکارڈ کرواتا ہے، اینیمیشنز بنا دیتا ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کس کی ضرورت رہتی ہے؟ ضرورت رہتی ہے ایک ٹیچر کی۔ جتنا بھی آپ جو ہے وہ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ انصاف اکیڈمی اگر آپ کے پاس آ گئی ہے، تو بچے جو ہے اس سے نالج تو لے رہے ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کور نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کور کر رہے؟ کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے، جو کہ پراپر ان کو گائیڈ لائنز دینے والا، بچے کی کیپیبلٹی کے حساب سے، بچے نے کیا کیا ہے، بچہ کیا اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہا، یہ ورک لوڈ اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو کون دیکھتا ہے؟ جی ٹیچر دیکھتا ہے۔ تو یہ کس کے ذمہ ہے؟ ٹیچر کے ذمہ ہے۔ ٹیچر کے بغیر ان ساری چیزوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتی، یہ ہم مان گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہم نے پہلے باتیں کی کہ ٹیچر جو ہے اسی کے ذمہ ہے یہ ساری چیزیں، اسی نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو بھی کچھ کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو کون ڈیل کرتا ہے؟ جی ٹیچر ڈیل کرتا ہے۔ فردر اگر ہم دیکھیں، جی تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ تو سوری، تو ہمارا جو ٹیچر ہے وہ خود کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے، وہ اپنے جو لیکچرز ہیں، جیسے کہ ہم ورچوئل یونیورسٹی کے دیکھتے ہیں، وہ اپنے لیکچر جو ہیں ان کو ریکارڈ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سینکرونس ویز ہیں، دیکھیں ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکچرز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لیکچر آپ نے ریکارڈ کیا، ریکارڈ کر کے آپ نے ایک سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، اس سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو ریچ کرتے ہیں۔ یا پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ لائیو کلاسز لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائیو جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹس کو ان کو جج کرتے ہوئے ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے، اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو لیکچر جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ ڈالتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے اوپر۔ تو آن لائن ٹیچنگ ہے کیا؟ تو دیکھیے جی، آن لائن ٹیچنگ یہ اسپیسیفکلی کیا ہے؟ جی یہ اسپیسیفکلی ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا، اگر آپ میں سے کسی نے بی ایڈ کیا تو اس میں بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ایک کلاس روم ہوتا ہے ٹیچر سینٹرڈ،
جیسا کہ موسٹلی ہمارے اسکولز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. ٹھیک ہے. ٹیچر سینٹرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے اس کو اپنے حساب سے آرگنائز کیا ہوتا ہے. ٹیچر نے جو چیزیں ترتیب دی ہیں، جیسے ٹیچر نے جو ہے وہ کروانا ہے سارا کچھ، کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے، اپنا لیکچر میتھڈ، اس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنا پراپر ایک سیٹ اپ کیا ہوتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ سینٹر جو ہے، اسٹوڈنٹ سینٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگ، اسٹوڈنٹ کی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے انڈیویجولی جو ہے وہ آپ ان ساری چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں کہ میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کس کیپابلٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. اس نے یہ ایک اتنا اچھا لرنر نہیں ہے دوسرے بچوں کی طرح، تو میں نے کیا کیا چیزیں اس کی امپروو کرنی ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ نے اسی بچے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ارینج کرنا ہے. سو یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. تو ہماری یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے یہ پیورلی اینڈ پیورلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. فردر اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے یونیورسٹی آف ایلینس جو ہے یو ایس اے کی، اس نے سب سے پہلے 1960 کے اندر اس ٹیچنگ جو ہے آن لائن ٹیچنگ کو متعارف کروایا. لیکن وہ آن لائن نہیں تھی، یعنی اس نے جو ہے ایک کمپیوٹر کا نیٹ ورک بنایا. اس نیٹ ورک کے ذریعے سے جو ہے کمپیوٹر، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ہی نیٹ ورک میں اٹیچ ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے کمپیوٹرز کو اٹیچ کیا اور اپنے جو لیکچر تھے ان کو اسٹوڈنٹس تک پہنچایا. اس کے بعد پھر 1984 کے اندر آپ دیکھ لیں، یونیورسٹی آف ٹورانٹو نے سب سے پہلے جو ہے یہ آن لائن جو ہے اس کو کیا. انہوں نے آن لائن پلیٹ فارم جو ہے اس میں انٹروڈیوس کروایا، جس میں وہی جو لیکچرز آپ کہہ لیں کہ پہلے اگر کمپیوٹر کے ذریعے سے دیے جا رہے تھے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سے، تو اب جو ہے وہ آن لائن دیے جانے لگے. اس کے بعد 1989 کے اندر پھر اس کو جو ہے وہ اور موڈیفائی کیا گیا اور بڑھایا گیا، جس سے کہ ایسے کہہ لیں کہ جیسے اپر لیول کے کورسز، پہلے یہ انیشل چیزوں پہ تھا، اس کے بعد پھر اس کو اپر لیول پر لے کے آیا گیا. اس میں جو گریجویشن اور ماسٹر جو ہیں ان تک کے سبجیکٹ جو ہیں وہ بھی ایڈ کیے گئے. اینڈ دین اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دا ٹاپ موسٹ ورچوئل یونیورسٹی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، جو کہ 2002 کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. اور پھر زیادہ تر کام جو ہے اس میں بڑھوتری جو آئی وہ پھر 2020 میں کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آن لائن کا جو ایک اب کہہ لیں کہ ایک بہت ہی پرانی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ ازل سے لوگ جو ہے اب سے اس کو کرتے آ رہے ہیں. یہ بہت ہی، اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنی ایشین کنٹریز کی بات کریں تو ایشین کنٹری میں تو یہ ابھی آپ لگا لیں 2003-04 جو ہے اس کے بعد، اور پاکستان میں زیادہ جو ہے اس نے عروج پکڑا کووڈ کے ڈیز کے اندر. اچھا، یہاں پہ ایک سروے جو ہے وہ دیا گیا ہے. کووڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 54.5% جو ہے وہ اس میں بڑھوتری آئی. اگر آپ 13-14 کو دیکھیں تو اس میں 16% تھی. تو دیکھیں ایک بہت ہی ہیوج جو گروتھ ہوئی وہ کس میں ہوئی؟ کووڈ میں. کیوں ہوئی؟ لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی. ایک پینڈیمک آیا جس میں کہ آفسز بند کر دیے گئے، سکولز بند کر دیے گئے، آپ باہر نہیں جا سکتے. تو اس میں پھر یہ جدت لانے کی ضرورت تھی. انہوں نے پھر کیا کیا جی، ان ساری چیزوں کے بچنے کے لیے، احتیاط اختیار کرنے کے لیے کہ بیماری جو ہے وہ پھیلے نہ، دنیا کو ڈیجیٹلائز کر دیا. گھر بیٹھے ہی ایجوکیشن ہونے لگ گئی. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، اسی قائد کی طرف سے بھی ایک ٹیلی اسکول جو ہے وہ متعارف کروایا گیا.
آپ کی جو ٹی وی اسکرین ہے اسی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پوری کلاسز جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان سے لے کر بڑوں تک. خواہ کہ وہ اتنا زیادہ کارگر نہیں ثابت ہوا اس معاملے میں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتا رہا اپنے اینڈ پہ. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، سبق کیا ملا ہمیں؟ تو دیکھیں، ابھی بھی دنیا کو بہت زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہے جو کہ آن لائن پڑھائیں ان کو. آن لائن پڑھانے کے لیے بہت زیادہ ٹیچر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ آنے والی دنیا جو ہے وہ ساری کس کی ہے؟ ٹیکنالوجی کی ہے. اور کچھ بھی آپ کر لیں، ایک ٹیچر کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے. چاہیے کہ آپ کو ایک بہترین ٹیچر چاہیے جو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گائیڈ کر سکے. اچھا، تو ابھی سے ہم اس کو کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کریں گے کریں گے کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے. تو ابھی سے ہمیں کرنا چاہیے نا، جب دنیا کے اندر اتنی زیادہ سپیس ہے. آپ جب دیکھتے ہیں فری لانسرز کو، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ فری لانسنگ کے اندر گھسے پڑے ہیں. اتنا زیادہ اب کمپٹیشن ہو گیا ہے، ہر کسی نے لگا دیا ان کو فری لانسنگ کے پیچھے. کمپٹیشن ڈیولپ ہو گیا، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جانے لگ گئے. ڈفرینٹ ساری جو ان کی آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ جو اسکلس تھیں اس کے ہزاروں لوگ ہو گئے. اب اس کو اوور کم کر لیا آ کے اے آئی نے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے. تو اب ان کا کاروبار جو ہے، یہ کہہ لیں کہ ان کا جو کام ہے وہ اب اس گروتھ پہ نہیں ہے جیسے انہوں نے شروع کیا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان کو بتایا گیا کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی، اب جو بھی کوئی نیو انٹر ہوتا ہے اتنی ساری چیزیں سیکھ کے، اتنا وہ محنت کرتا ہے، اتنا اپنا ٹائم دیتا ہے، اور جا کے وہ جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ کے پھر اس کی طرف آتا ہے. ایٹ دا اینڈ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس کے رسپیکٹیو جو ہے وہ جابز نہیں مل رہی. تو جیسا کہ ابھی ہم نے اس سروے سے بھی دیکھا، ٹیچر جو ہیں وہ تو چاہیے ہی چاہیے، ہر کسی کام کے لیے ٹیچر چاہیے. تو آپ کی سپیس بہت زیادہ پڑی ہے، دنیا آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. تو کل کر سو، آج کر سو ابھی. تو ہمیں اس فارمولے کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. ہمیں ابھی سے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگنا ہوگا. یہاں پہ جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت زیادہ نیڈ جو ہے وہ ہے آپ کے پاس آن لائن ٹیچرز کی. تو اب آن لائن ٹیچنگ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں کیا فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے؟ اچھا، پہلے ذرا اپنے ذہن میں بنائیں کہ آپ میں سے کئی دوست جو کہ آف لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جو اسکولز، اکیڈمیز وغیرہ جو ہے اس میں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ذرا وہ سوچیں ان کو کیا فائدے مل رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا ریکال کریں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ اتنے سالوں سے جو آپ کام کر رہے ہیں، لیٹس سپوز آپ نے 10 سال لگا دیے، 12 سال لگا دیے، کسی نے 6 لگا دیے، کسی نے 10. تو کیا آپ ایک لگژری لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے؟ کیا آپ کچھ ذہنی سکون جو ہے اتنے سالوں میں کما پائے؟ آنسر ہوگا آپ کا نہیں. کیا چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی؟ ایک ہی کہ میں آگے کو جاتا ہوں، دوسرا مجھ کے پیچھے کو کھینچ رہا ہوتا ہے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سارا دن ٹینشن، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو. پرنسپل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پرنسپل کے اوپر ایک پرنسپل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ایک پرنسپل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میری بات سنو، میری بات سنو. ذہنی ٹینشن. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد آپ اگر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو اس طرح کی ٹینشن نہیں پڑتی، آپ کو پیپر کی ٹینشن آ جاتی ہے. ویکلی آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے، اور ان ٹیسٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے گھر جا کے. 25 30 40 50 بچوں کی کلاس ہے، 100 کی بھی چلی جاتی ہے، آپ گھر جا کے ٹیسٹ چیک کر رہے ہیں.
منتھلی ٹیسٹ آ جاتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ٹیسٹ سیریز آ جاتی ہے، اس میں آپ سارا دن اپنی یہ جو اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ سارا انہی چیزوں میں سرو کر دیتے ہیں. ایک ہیکٹک کام ہو جاتا ہے، آپ بور بھی ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، اور تھک بھی جاتے ہیں. تو فائدہ آپ کو کیا ملا؟ اچھا، اگر یہی ساری ہم اپنی جو ابیلٹیز ہیں انہی کو ہم اگر آن لائن ٹیچنگ پہ سرو کریں تو کیا ملے گا آپ کو؟ جی، تو آپ کو یہ سارے ایڈوانٹیجز ملیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ ریلائبل ہے. فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں. آپ 2 بجے فری نہیں ہیں، آپ 3 بجے کلاس لے لیں. آپ 3 بجے فری نہیں ہیں، آپ 4 بجے لے لیں. آپ کو کوئی کام نکلا ہے، آپ کہیں جی اسٹوڈنٹ سے کہہ دیں جی میں آج آپ کی اتنے بجے کلاس لے لوں. تو فلیکسیبل ٹائمنگ جو ہیں سب سے بڑی چیز، جب بھی آپ فری ہیں، آپ دن کو فری ہیں دن میں لے لیں، شام کو فری ہیں رات کو فری ہیں، ٹائم جس بھی ٹائم میں آپ فری ہیں آپ اپنی کلاس کو اسی حساب سے ارینج کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اس سے بھی بڑی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. ہمارے موسٹلی ٹیچر جو ہیں وہ کافی سفر کر کے جاتے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 15 کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر، اس طرح سے سفر کر کے جو ہے وہ دور دراز تک جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے. اور کتنی پے لینے کے لیے؟ 10,000، 15,000، 20,000 بس. تو ایک اور چیز، آپ نے سردی بھی برداشت کرنی ہے، گرمی بھی برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے. جتنا بھی ہارش ویدر ہے آپ نے جانا ہے. چھٹی نہیں کر سکتے، چھٹی کریں گے کٹوتی ہوگی، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ٹھنڈ آ گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دھند پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ویزیبلٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جانا ہے. کیوں جانا ہے جی؟ آپ کی کلاس ہے. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں پہ آن لائن ٹیچنگ میں ہم گھر بیٹھے ہیں، آپ نے الحمدللہ اتنا اس سے ارن کر لیا ہے کہ آپ ایک اے سی لگوا رہے ہیں. اے سی سے آپ جو ہے وہ گرمی میں گرم دن کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور سردیوں میں ایک یخ بستہ ہوائیں جو ہیں جو چل رہی ہیں باہر، لیکن آپ اپنے اس ٹھنڈے کمرے کو اندر گرم کر کے بیٹھے. تو ایزی ماحول، بالکل ریلیکس ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس میں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے. آپ نے ایک ہی اسٹوڈنٹ کو ڈیل کرنا ہے، اور وہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کو اتنی ارننگ دے گا جو کہ آپ کو کسی کالج، اسکول یا اکیڈمیز وغیرہ لیول پہ 100-150 بچہ بھی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ ساری لگژری جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آن لائن ٹیچنگ سے. آن لائن ٹیچنگ جتنی محنت، بالکل سوال کرتے ہیں کئی دوست کہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو بھائی جتنے سال آپ نے محنت ان باقی اداروں میں کی ہے فزیکلی جانے میں، تو اتنے سال اگر آپ یہاں پہ محنت کرتے تو آپ اس سے ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ اپنے لیے سیٹ کرتے. تو محنت تو ہر چیز مانگتی ہے، لیکن محنت وہاں پہ زیادہ صلہ دیتی ہے جہاں پہ اس کی قدر زیادہ ہو. تو انفارچونیٹلی ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ قدر جو ہے وہ ٹیچنگ کو نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے. لوگ پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہیں، لیکن جو فورن کنٹریز ہیں وہ ابھی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کسی اچھے ٹیچر کی. اور آپ نو ڈاؤٹ ایک اچھے ٹیچر ہیں، آپ سے ہی دنیا نے سیکھنا ہے. اور دنیا جو ہے وہ آپ کے انتظار میں. سو فیوچر کیا ہے؟ فیوچر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آ رہا ہے. ہر چیز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کھائی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کو ابھی تک نہیں کھا سکی، اور وہ ہے ٹیچنگ، وہ ہے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا. وہ ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی.
ٹھیک ہے، تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو سیکھنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیکچر جو ہیں ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ اے آئی بھی یہ جو اے آئی آ رہی ہے آپ کی جاب بھی کھا جائے، کیونکہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ جدت کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی کھا جائے. تو یہ آپ کو کھائے اس سے پہلے آپ کو اسے کھانا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو سارا تھا آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں، کہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ ہے کیا، کس طرح سے جو ہے یہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے، اور کیا کیا بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کو اس سے مل رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کورس کو لینے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو سکھانی ہیں. سو دیکھیں جی، سب سے پہلے جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا، کل کا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم بات کریں گے اسٹوڈیو پہ. دیکھیں، فزیکل جب آپ ایک کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ایک بورڈ مارکر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ادارہ پرووائڈ کر دیتا ہے، آپ آگے وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، آپ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھانا شروع کر دی. لیکن آن لائن کے لیے آپ کو ایک پراپر سیٹ اپ چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ ٹریولنگ سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ باقی ساری جتنے بھی آپ کو کہہ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھگتنے پڑ رہے ہیں، آپ نے ان سب سے بھی بچنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پراپر چاہیے ایک اسٹوڈیو. تو ٹیچر جو ہے وہ دو طرح سے اپنے لیکچر جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی. ایک ہوگا ہمارے پاس ریکارڈڈ لیکچر، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں پہلے بات کر چکے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ سیشن میں بھی اس پہ بات کریں گے. سو اسٹوڈیو بہت ضروری ہے. پڑھانے کے لیے ایک انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ہم یہ آپ کو ساری چیزیں سکھائیں گے. اسٹوڈیو آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو چیپر سے لے کے جو ایکسپینسو ہوگا وہاں تک بتائیں گے. جو بھی آپ کے افورڈیبل ہوا آپ اس کو ارینج کر لیں. اینڈ دین جو ہے ہم آپ کے ڈیموز کروائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اگر ریکارڈڈ لیکچر کی طرف جانا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ نے مائنس کرنی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس میں پلس کرنی ہیں. لائیو لیکچر کی طرف آپ جا رہے ہیں تو کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. تو یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں ان کا ایک پریکٹیکل ورک جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کل کے سیشن میں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کل کی ہماری اسائنمنٹ بھی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک اپنا اسٹوڈیو سیٹ کر کے، ٹھیک ہے، اس کی پکچرز بھیجنی ہے، اور اپنے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے جی، ایک لیکچر ریکارڈ کرنا ہے. تو اسٹوڈیو کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی بلان چیز ہے، ہمیں بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم یہ اسٹوڈیو آپ کے گھر میں پہلے سے جو موجود چیزیں ہیں انہی کو یوٹیلائز کر کے بنائیں گے. اوکے، سو اور کس چیز کی طرف سے لیں گے؟ یس، ڈیمانڈ. اسٹوڈیو آپ نے بنا لیا. یہ شروع میں بھی اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ نے جو لیکچرز بنانے ہیں اس کا ایک ویژول ریکارڈ ہونا چاہیے. آپ نے وہ لیکچرز کہاں پہ دینے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون جو ہے وہ ان لیکچرز کی طرف چلے گا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو سنے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ سکھائی جائیں گی. یوٹیوب کے بارے میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے کس پرپز کے لیے جو ہے اس یوٹیوب کو یوز کرنا ہے. دین جو ہے اس کی ایس ای یو، یعنی جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس
ویڈیو کو کس طرح سے آپ گرو کر سکتے ہیں، اس میں کیا کیا ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کی ویڈیو بھی ٹاپ پہ آئے. سو ان ساری چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ ہم اس سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. تو یہ جتنے بھی پیڈ سیشنز آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں 15 20 گھنٹے 2 3 گھنٹے کی ویڈیوز، جو کہ صرف آپ کو یوٹیوب کے بارے میں سکھا رہی ہیں کیسے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. تو ہم اپنی یہ ساری جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی ریسرچز ہیں، ان ساروں کو کمپائل کر کے یہ آپ کو ایک ہی دن کے لائیو سیشن کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائیں گے. ٹھیک ہے، ایک میں ہم کریشن کریں گے چینل کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں جو ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی ایس ای او کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی جو آپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یوز کرنا ہے ٹولز کو. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ طرح کے ٹولز جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں. کس لیے کرنے ہیں؟ اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، فزیکل کلاسز میں جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے جی آپ کو وہاں پہ فزیکل کلاسز کے اندر. اوکے سر. تو فزیکل کلاسز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کلاس میں انٹر ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ سے آپ نے بات کی. لیکن یہاں پہ کیا ہے، فارن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو فارنر سے بات کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ان سارے پلیٹ فارم سے آگاہی دی جائے گی. پھر آپ جس کو جو ہے وہ مناسب سمجھیں اپنے لیے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. زوم جو ہے، زوم کیا کچھ کر سکتا ہے کیا نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ان ساروں کا ہم ایک کمپیریزن کریں گے اور اس سے پھر ہم چیزوں کو جانیں گے کہ آپ جو ہے ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ سمرائز کر دیے تو اسٹوڈیو سیٹ ہو گیا. آپ نے اسٹوڈنٹ سے کس طرح سے ملنا ہے یہ چیز بھی سیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جس طرح سے کہ ہماری فزیکل کلاسز میں ہو رہا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں جی، سب سے پہلے جو فائنڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پڑھانے کے طریقے سیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کلاسز میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ آپ کو 6,000 7,000 10,000 روپے تک دے رہے ہیں 50 اسٹوڈنٹ کو جج کرنے کے لیے، ان کے ڈیلی ٹیسٹ لینے کے لیے. لیکن آن لائن میں صرف آپ کے پاس ایک ہے. تو اس اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لینے ہوں گے. تو یہاں پہ اس کورس کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. ٹیسٹ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے آن لائن کنڈکٹ کرنے ہیں جس میں کہ چیٹنگ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے باز رہ کے جو ہے وہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا. آپ نے پڑھانا کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹیسٹ کس طرح سے لینا ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی. اب رہ کیا گیا جی، تو سب سے اہم چیز تو اب آئی، وہ کیا جی کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کہاں سے ملنے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے، آپ نے چیزیں سیکھ لی ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرئنس آ گیا ہے. اب جو چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کہاں سے آئے گا. تو اسٹوڈنٹس لانے کے لیے پہلے ہم ویب سائٹس پہ ورک کریں گے. ڈفرینٹ جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے، ان ساروں کا کمپیریزن، ان ساروں پہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کام کر کے جو ہے وہ زیادہ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ چلیں گے اور ٹولس کی طرف. جیسے کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، تو آپ نے خود کو جو ہے وہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم جنریٹ کریں گے پورٹ فولیوز. یہ ہم بنانا آپ کو سکھائیں گے.
پورٹ فولیو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چلیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے، لوگوں تک آپ نے اپنے پیغام کو کس طرح سے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں ہوں گی۔ اوکے، ایک چیز ہم مس کر گئے جو سب سے اہم، وہ کیا ہے جی؟ بھائی یہ سارا کچھ کر لیا، پیسے کہاں سے آنے ہیں، فیس کیسے لینی ہے ہم نے، جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، فیس کیسے لینی ہے۔ اسٹوڈنٹ آ گیا ہے ہمارے پاس، اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں پے کروں گا آپ کو، میں آپ کو 10-20 ہزار 1 گھنٹے کا دوں گا، اب لوگے کیسے؟ تو اس پہ بھی ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے کہ کون کون سے پارٹنرز جو ہیں جو کہ آپ کی اوورسیز کی جو ارننگ ہوگی اس کو کس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے۔ اس کے لیے اکاؤنٹ فارمیشن کی طرف ہم چلیں گے، اینڈ دین جو ہے وہ ہم اس پہ اکاؤنٹ کو اپنے کو اٹیچ کریں گے، جس سے کہ وہ پیمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہمیں کرے گا وہ ہمارے پاس آئے گی۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کہ ہم اس کو سکیور کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہمیں فیس جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دے۔ ہم نے ان ساری چیزوں پہ بات کرنی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ کو کنونس کرنا ہے کہ ایک ٹرائل سیشن کے بعد جو ہے وہ فی پے کرے، دین ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس ٹریننگ میں ایک اور فیچر جو دیکھنے کا ملے گا وہ ہوں گے جی سرٹیفکیٹس۔ سو یہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، ایک کوئز ہوگا، ٹھیک ہے، کوئز میں جو ہائیسٹ مارکس اچیو کرے گا اس کو انعامات بھی ملیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جنریٹ کریں گے جس سے کہ آپ دوسروں کو بتا سکیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں سے ایک سیشن جو ہے وہ لیا ہوا ہے اور ہم ایک سرٹیفائڈ آن لائن ٹیچر ہیں۔ تو یہ ساری سہولیت جو ہیں، یہ ساری جو ایکسپرٹیز ہیں، یہ ہم نے آپ کو سکھانی ہے صرف انہی 10 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ کو زیرو سے اٹھا کے ہم جو ہے ایک ہیرو کی طرف لے کے چلیں، آپ کی وہ زندگی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات میں گری ہوئی ہے ان دنوں، ٹھیک ہے، ہم اس کو آسانیوں کی طرف لے کے چلیں۔ ہم اب آپ کو مشکلات سے اٹھا کے آسانیوں میں لے کے آئیں گے۔